بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ہمارے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے والے ہیں، تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام، جنہیں بائبل میں جونا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اسلام میں ایک مقدس پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنے قوم کو اللہ کے پیغام کی دعوت دی۔ قرآن میں ان کا ذکر ایک صبر، توبہ اور اللہ کی رحمت کی مثال کے طور پر آتا ہے۔ ان کی کہانی، خاص طور پر مچھلی کے پیٹ میں رہنے کا واقعہ، قرآن اور حدیث میں مشہور ہے۔ اس ویڈیو میں حضرت یونس علیہ السلام کی پوری کہانی تفصیل سے اور قرآن کی ان آیات کے ساتھ بیان کی جائیں گی جہاں جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک قبیلے، جو اکثر نینوے اور موجودہ عراق کے پاس سے جوڑا جاتا ہے، اس قوم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ ان کا مقصد اپنی قوم کو بت پرستی اور گناہوں سے روک کر ایک خدا کی عبادت کی دعوت دینا تھا۔ قرآن میں انہیں دھون نون یعنی مچھلی والا اور صاحب الحوت یعنی مچھلی کا ساتھی بھی کہا گیا ہے۔ حضرت یونس اللہ کے نیک اور چنے ہوئے انبیاء میں سے ایک ہے۔ ان کی کہانی ایمان، توبہ اور اللہ کی رحمت کے ایک زندہ مثال ہے۔ یہ قصہ قرآن کی سورہ یونس، سورہ الانبیاء، سورہ الصفات اور سورہ القلم میں ذکر ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے واضح پیغمبر تھے، جن کے ذکر کا سب سے پہلا التماس سورہ یونس آیت 98 میں ملتا ہے۔ سو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ ہاں، یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔ یہ قوم شرک اور گناہوں میں ڈوب چکی تھی۔ وہ اللہ کے سوا بت، دیوی دیوتا یا دوسرے مخلوق کی عبادت کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں ظلم، نفرت اور بے انصافی کا راج تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، اللہ کی آیت اور واضح دلائل دکھائے، لیکن پہلے یہ قوم انکار کرتی رہی۔ ان کے دلوں میں طاقت اور غمن تھا، جو ایک نبی کے لیے بڑا امتحان تھا۔ جب قوم نے بار بار حضرت یونس علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو انہوں نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، کیونکہ اللہ نے انہیں پیغام دیا تھا کہ اگر توبہ نہیں ہوئی تو عذاب آئے گا۔ قوم کے انکار سے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن بغیر اللہ سے اجازت لیے چلے گئے، جو ان کی ایک غلطی تھی۔ یہ اللہ کی حکمت کا حصہ تھا جو بعد میں صاف ہوا۔ قوم کے لوگ جب حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے تو ان کے دل میں ڈر پیدا ہوا، کیونکہ وہ عذاب کے خطرے کو محسوس کرنے لگے، لیکن ابھی توبہ نہیں کی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام سمندر کے پاس پہنچے اور ایک جہاز میں چڑھ گئے۔ یہ قصہ سورہ الصفات میں ذکر ہوا ہے۔ اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، پھر انہوں نے قرعہ ڈلوایا تو ٹھہرے پھینکے جانے والے۔ پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا، جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے۔ پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کر رہے ہوتے تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور ان پر کدو کی بیل اگا دی، اور ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ایمان لے آئے۔ سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدے دیتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب جہاز میں چڑھے تو سمندر میں ایک بڑا طوفان آیا۔ یہ طوفان اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ یہ طوفان اتنا تیزی سے بڑھا کہ جہاز ڈوبنے کے کگار پر تھا۔ طوفان کی وجہ سے لوگوں نے فیصلہ کیا، اب ہم میں سے کسی ایک کو سمندر میں اترنا ہوگا۔ طوفان اچانک آیا، جس میں بڑی بڑی لہریں اٹھیں اور آندھی چلی۔ جہاز ہلنے لگا اور لوگ ڈر گئے۔ جہاز کے ساتھی، جو شاید مسلمان یا اہل کتاب نہیں تھے، انہوں نے قسمت کے تیر چلایا اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ یہ واقعہ 3 بار ہوا اور ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ یہ واقعہ قرآن کی سورہ الصفات میں یوں ہے۔ اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، پھر انہوں نے قرعہ ڈلوایا تو ٹھہرے پھینکے جانے والے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خود سمندر میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ جب قسمت کا پیر ان کا نام نکالا گیا، یہ ان کا اپنا ارادہ تھا۔ سمندر میں اترنے کے بعد ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ یہ طوفان اور ان کا سمندر میں اترنا دونوں اللہ کی تدبیر کا حصہ تھے، تاکہ انہیں اپنی خطا پہ توبہ کی طرف لے جایا جائے۔ یہ واقعہ
सूरा अस-सफ़ात में इस तरह से है। फिर उन्होंने कुरा डलवाया तो ठहरे फेंके जाने वाले। फिर मछली ने उनको निगल लिया, जबकि वो अपने आप को मलामत करने वाले थे। मछली के पेट में 3 अंधेरे में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने तस्बीह और तौबा की। उनकी दुआ सूरा अल-अंबिया। और मछली वाले पैगंबर यानी यूनुस को याद करो, जब वो अपनी कौम से नाराज होकर गुस्से की हालत में चल दिए और ख्याल किया कि हम उन पर गिरफ्त नहीं करेंगे, मगर फिर अंधेरों में अल्लाह को पुकारने लगे कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और बेशक मैं कसूरवार हूं। तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनको गम से नजात बख्शी, और ईमान वालों को हम इसी तरह नजात दिया करते हैं। ये दुआ उनकी तौबा का निशान थी और अल्लाह ने उनकी पुकार सुनी। मछली ने उन्हें समुंदर के किनारे निकाल दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम किनारे पर कमज़ोर और बीमार थे। अल्लाह ने उन्हें एक कहुआ शिफा वाला पौधा दिया। सूरा अस-सफ़ात ये किस्सा यूं बयान हुआ है। फिर हमने उनको, जबकि वो बीमार थे, चटियल मैदान में डाल दिया और उन पर कद्दू की बेल उगा दी, और उनको 1 लाख या उससे ज्यादा लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा, तो वो ईमान ले आए। सो हम भी उनको दुनिया में एक वक्त मुकर्रर तक फायदे देते रहे। तफसीर में कहा गया है कि ये पौधा उनके ज़ख्मों और कमज़ोरी को दूर करने के लिए एक इलाही तोहफा था, जो उन्हें अपनी कौम की तरफ वापस जाने के काबिल बनाया। इस दौरान उनकी कौम निनवे में अजाब करीब आ चुका था। उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद तौबा की। जब वो वापस आए, कौम ने ईमान लाया। सूरह यूनुस आयत 98 में अल्लाह फरमाता है, यूनुस की कौम के जब ईमान लाई तो हमने दुनिया की जिंदगी में उनसे जिल्लत का अजाब दूर कर दिया और एक मुद्दत तक फवायद दुनियावी से उनको बहरामंद रखा। कौम ने तौबा की और अल्लाह से माफ़ी मांगी। उनका ये ईमान उन्हें अजाब से बचा गया और अल्लाह ने उन्हें दुनिया की नेमतें दी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब थोड़ी सेहत पाए, उनको निनवे की तरफ वापस चले। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आए तो उनकी वजह से उनकी पूरी कौम ईमान ले आई। मछली के पेट से निकलने के बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के साथ ज़िंदगी गुजारी और उन्हें हिदायत देते रहे। कुरान में उनकी वफ़ात का साफ जिक्र नहीं, लेकिन तफसील और हदीथ के मुताबिक वो अपनी उम्मत के साथ रहकर उनकी रहनुमाई की। उनकी कौम ईमान की वजह से अल्लाह की रहमत में रही और ये उनकी निजात का सबसे बड़ा नतीजा था। नाजरीन, तो ये था हमारे नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें और हमारे चैनल द इस्लामिक डायरीज़ को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।